تو جی بیٹا انعام آپ سورۃ الناس پڑھ کے سنائیے. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی کر صاحب فرمائیے. تو ماشاءاللہ بچے نے سورۃ الناس کی تلاوت شروع کی ہے. تلاوت سے پہلے بچے نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بالکل. تو کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ حمزہ اور عین اس کے درمیان فرق کرنا ہے. اعوذ اگر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو نہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ پڑھا ہے, نہ پتہ چلتا ہے عین پڑھا ہے, وہ محمل سا. جی بیٹا آپ دوبارہ پڑھیے. حمزہ کو آ پڑھیے اور آ کو اس کے بعد الگ سے پڑھیے. اعو. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آپ کو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ آہستہ آہستہ جیسے دیکھیں اب اس نے بچے نے پھر دوبارہ پڑھا ہے آؤ. پہلا بھی حمزہ پڑھا ہے, دوسرا بھی حمزہ پڑھا ہے. جی بالکل. تو حالانکہ پہلا حمزہ ہے اور دوسرے میں عین ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, حلق سے کیسے نکلے عین, یہ تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلی بات ہے کہ اچھا ویسے قاری صاحب کوئی گر ہے اس کا کہ جسے پتہ چل جائے کہ عین ایسے نکل سکتی ہے آسانی سے؟ یہ بس وہ تھوڑا سا پریکٹس کا ہی ہوتا ہے کہ بچے کو جب ایک دو دفعہ آپ پڑھائیں گے اس کو بتا دے تو وہ کوشش کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. اچھا ویسے کہتے ہیں کہ عموماً کوئی بندہ اس حرف کے اوپر اگر سٹاپ کرتا ہے تو آسانی سے نکل, جیسے اگر بندہ آ کہنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ جا کے سٹاپ ہوتا ہے. جی جی تو ہے یہ میرا خیال ہے یہ مفید ہے. ہاں یہ وہ جب کسی حرف کا بھی مخرج یا اس کو ادا کرنے کا طریقہ وہ قرآن کرام نے یہ فن میں دیکھا نا کہ وہ اس کے پہلے مطلب زبر لگا کے اس کو ساکن کر کے کوشش کرتے ہیں ادا کرنے کی. ویسے جب ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا فلانی چیز اچھی نہیں ہے جی تو ہم کہتے ہیں واہ ہے, تو ایگزیکٹلی ہم عین اس وقت نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا, ہمیں انکانشیس میں ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے عین نکلتی ہے. تو اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ عین کہاں سے نکل رہی ہے تو آپ وہ والا ہوا جو ہم بچوں کو کہتے ہیں اس کو مستحضر کر لیں تو عین کا مخرج آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا آگے جو اعوذ کے اندر اور جو مسٹیک ہوئی ہے وہ بھی بتائیے. جی انہوں نے جو ذال ہے نا جی اس کو بھی موٹا کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی زوا پڑھ دیا ہے. وا پڑھ دیا ہے. وا پڑھ دیا جو طا کی بہن ہے. ہاں جی توحا کے بعد وہ پڑھ دیا. اب اس میں اور ذال میں فرق کیا ہے کہ اس کی آواز موٹی ہوگی اور ذال کی آواز جو ہے وہ باریک ہوگی. باریک ہوگی. چلے ویسے اتنا بہتر ہے کہ انہوں نے زا نہیں پڑھا. عموماً ہمارے ہاں پاکستان میں اگر تھوڑی سختی کر دیتے تو وہ زا ہو جاتا. وہ زا ہو جاتا ہے, یعنی ہم زی ساؤنڈ جو ہے نا انگلش والا زی اس ساؤنڈ کی طرف جاتے ہیں, جبکہ اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ دا ہے. اور اسی طرح وا اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. قاری صاحب آپ پڑھ کے ایک مرتبہ سنائیے. قل اعوذ برب الناس. یہ بیٹا اب آپ پڑھیے. قل اعوذ برب الناس. شاباش شاباش زبردست بہت اچھا. قاری صاحب غننے کا کوئی مسئلہ ہے کہ ہاں جی اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ بتانا, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے چلو ابھی یہ پڑھے گا نا, آج اس نے پڑھا اس کی ایک غلطی صحیح ہوگی, کل پڑھے گا کل دوسری ہو جائے گی, دوسرے دن پڑھے گا پھر تیسری, ایسے جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم اگر لے لے تو بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر ایک ہی وقت آپ اس کو سارا درست کر کے آگے چلنا چاہیں تو پھر وہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ درگزر بھی کرنی پڑتی ہے صحیح کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے, تھوڑا سا کوئی کمی ہے تو ایک کمی جو ہے پہلے اس کو. یہ قاری صاحب گر بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ پہلی مرتبہ یہ ساری غلطیاں نہیں بتاتے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو جائے, یعنی پہلے بڑی بڑی غلطیاں ٹھیک کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اصل میں جہاں پہ نون اور میم مشدد آئے گی نا قرآن مجید میں جہاں پہ بھی آئے گی تو وہاں پر جو ہے نا ناک میں آواز لے جا کر بقدر ایک الف غنہ کو جاری رکھنا ہوتا ہے. تو اب غنہ جو ہے نون اور میم جو ہے یہ مشدد ہوں تو غنہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک. قاری صاحب یہاں پہ ایک انفارمیشن مجھے نا یاد آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ شامل کر دوں کہ شد کی حقیقت کیا ہے. انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ شد کیا ہے, کیسے شد بنی ہے. تو بنیادی طور پر عربک میں پہلے جو ہے وہ زبر زیر آپ کو پتہ ہے نہیں ہوا کرتی تھی. تو جب زبر زیر اس میں لگائیں تو ایک جگہ پہ دو حرف آ رہے ہیں, مثال کے طور نون آ رہا ہے اس کے بعد پھر نون آ رہا ہے, تو طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے اوپر جو ہے ان دونوں کو ایک لکھا جائے اور اس کے اوپر کوئی نشان لگا دیا جائے. اب یہ نشان جو ہے اس کو یہ مطلب یہ سین کا جو ٹکڑا سا شروع ہونے والا حصہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر, اس کے پیچھے مطلب پورا لنک ہے اس کے ساتھ. تو اس وقت جو لکھنے والے علماء تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بنیادی طور پر ہم نے شد کرنا ہے, یعنی شد کرنے کو عربی میں کہتے ہیں کھینچنا کسی چیز کو. تو بنیادی طور پر اس حرف کو ہم نے کھینچنا ہے, لمبا کرنا ہے. تو شدہ
انہوں نے کہا یہ دال کو نکال دیتے ہیں اور شین کا جو پہلا حصہ ہے اس کے ڈاٹس کو بھی ہٹا دیتے ہیں, بس یہ نشانی بن جائے گی کہ یہ شد ہے یہاں پہ. تو یہ اس کے پیچھے لاجک ہے, تو اس لیے اس کو لمبا بھی کیا جاتا ہے.